اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر پکارے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر۔ کہاں ہیں وہ جو زمین میں بادشاہ بنتے تھے؟ کہاں ہیں جبار؟ کہاں ہیں متکبر؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں یہ الفاظ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ پر ایسا لرزہ طاری تھا کہ ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ منبر سے گر نہ پڑیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس رب کا کلمہ پڑھنے والوں نے اس کی شان الوہیت کو پہچاننے میں، اس کی صفات عالیہ کی شناخت میں بڑی ٹھوکریں کھائی۔ میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اللہ کے الہ ہونے کا جو مطلب ہے اس کا ایک خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف وہی ایک اللہ تمام اچھی جلالی اور جمالی صفات سے کمال کی حد تک متصف ہے۔ الہ اس طاقتور ہستی کو کہتے ہیں جس کی غلامی کی جائے، اس سے انتہا درجے کی محبت دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر ہو، جس کی عظمت مان کر اس کی پرستش کی جائے، اور عبادت کی جتنی انواع و اقسام ہیں ان سب کا مستحق صرف اللہ کی ہستی کو سمجھا جائے، جس کی تسبیح و تقدیس وظیفہ زندگی ہو، جس کو نظر و نیاز پیش کی جائے اور صرف اسی کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں، جس کی رحمت کی امید ہو اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے، جس سے جزا کی امید اور اس کی سزا کا خوف ہو، جس کو مالک و مختار، حاکم و فرمان روا، آقا اور قانون ساز مانا جائے، جس کے مطالبوں کو اس لیے پورا کیا جائے کہ وہ نعمتیں دینے والا اور احسان کرنے والا ہے، کہ ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اس کے سوا کسی اور کو نعمتوں کا دینے والا نہ سمجھا جائے، جس کی مقرر کردہ حدود اور قیود کی پابندی کی جائے، کیونکہ شریعت اور ضابطے دینے والا صرف وہی ہے، جس کے حلال و حرام کو بلا چوں و چرا مانا جائے، اور جس کو سرچشمہ ہدایت اور تمام قوتوں کا مالک تسلیم کیا جائے، اور زندگی کا نظام جس کی مرضی کے مطابق بنایا جائے، جس کے اشارے پر جان و مال قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا جائے، اور جس کی رضا اور خوشنودی زندگی کا نصب العین اور مقصد ہو، جس سے پناہ طلب کی جائے، جس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے، اور جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ پوری کائنات کے اوپر اقتدار اور اختیار، جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ پوری کائنات کے اوپر اقتدار اور اختیار اور قدرت کی قوت صرف اس کے پاس ہے، جس سے دعائیں اور حاجتیں طلب کی جائیں، جس کو حاجت روا، مشکل کشا اور فریاد رس سمجھ کر اس سے مانگا جائے، مصیبت کے وقت جس سے فریاد کی جائے، جسے حاضر و ناظر، سمیع و بصیر، علیم و خبیر تسلیم کیا جائے، اور جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ دلوں کے بید اور آنکھوں کے اشارے جاننے والا اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ یہ ہے الہ کا وہ مختصر تعارف جو قرآنی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس عقیدے پر مضبوط رکھے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔